کیا اب تصور کر سکتے ہیں کہ ایک نوجوان جس کے پاس دولت تھی، عزت تھی اور اپنے باپ کی بے پناہ محبت تھی، وہ صرف حق کی تلاش میں اپنا گھر حتیٰ کہ اپنی آزادی بھی قربان کر دے؟ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ اسلام کے عظیم صحابی حضرت سلمان فارس کی سچی داستان ہے۔ یہ کہانی ایران کے ایک شہر سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت سلمان کا اصل نام اسلام قبول کرنے سے پہلے روزبہ تھا۔ ان کے والد اپنے علاقے کے معزز آدمی تھے اور آتش پرست مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ آگ کے ایک بڑے معبد کے نگران تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی اسی مذہب کا خادم بنے۔ والد اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ انہیں گھر سے باہر بھی کم ہی جانے دیتے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں کوئی دوسرا عقیدہ ان کے بیٹے کو متاثر نہ کر دے۔ ایک دن والد نے کسی کام سے سلمان کو گھر سے باہر بھیجا۔ راستے میں ان کی نظر ایک عبادت گاہ پر پڑی۔ اندر سے عبادت کی آواز آ رہی تھی۔ تجسس نے انہیں اندر جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئے اور عیسائی راہبوں کی عبادت دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے دل ہی دل میں کہا، یہ عبادت تو ہمارے طریقے سے مختلف ہے اور شاید زیادہ سچی بھی۔ انہوں نے راہبوں سے پوچھا، یہ دین کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اس کی اصل سرزمین شام ہے۔ یہ جواب سلمان کے دل میں اتر گیا۔ جب وہ شام کو گھر واپس آئے تو والد نے پوچھا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ انہوں نے سچ سچ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سن کر والد سخت ناراض ہوئے۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کا بیٹا ان کے آبائی مذہب کو چھوڑ دے گا۔ چنانچہ انہوں نے سلمان کو گھر کے اندر قید کر دیا، حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق ان کے پاؤں میں زنجیر بھی ڈال دی گئی۔ لیکن حق کی روشنی ایک بار دل میں اتر جائے تو اسے قید نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت سلمان نے خفیہ طور پر انہی عیسائیوں کو پیغام بھیجا، جب شام جانے والا قافلہ روانہ ہو تو مجھے ضرور خبر دینا۔ چند دن بعد اطلاع ملی اور اسی رات ایک نوجوان نے اپنے باپ کا محل، اپنی دولت، اپنا وطن اور اپنا آرام چھوڑ کر صرف ایک مقصد کے لیے سفر شروع کیا۔ حضرت سلمان فارس شام پہنچے تو سب سے پہلے وہاں کے ایک بڑے راہب کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، میں حق کی تلاش میں اپنا گھر اور خاندان چھوڑ کر آیا ہوں، کیا آپ مجھے اپنے پاس رکھیں گے؟ راہب نے انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ حضرت سلمان دن رات اس کی خدمت کرتے، عبادت کرتے اور علم حاصل کرتے رہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد انہیں ایک تلخ حقیقت معلوم ہوئی۔ وہ راہب لوگوں سے صدقات اور خیرات جمع کرتا، مگر غریبوں تک پہنچانے کے بجائے خود اپنے خزانے میں جمع کر لیتا تھا۔ حضرت سلمان کو بہت صدمہ ہوا، مگر انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔ جب وہ راہب فوت ہوا تو لوگوں نے اس کی تعریفیں شروع کر دیں۔ اس وقت حضرت سلمان نے سچ بیان کیا۔ انہوں نے لوگوں کو وہ خزانہ دکھایا جو راہب نے چھپا رکھا تھا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ تب انہوں نے اس راہب کو عزت کے ساتھ دفنانے کے بجائے اس کے دھوکے پر ناراضی ظاہر کی۔ اس کے بعد لوگوں نے ایک نیک اور پرہیزگار راہب کو اس کی جگہ مقرر کیا۔ حضرت سلمان کہتے تھے، میں نے اس سے زیادہ عبادت گزار اور دنیا سے بے رغبت انسان نہیں دیکھا۔ وہ کئی سال اس نیک راہب کی خدمت کرتے رہے۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا تو حضرت سلمان نے پوچھا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ راہب نے کہا، میرے علم میں ایک اور نیک شخص ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فوراً اس کے پاس روانہ ہو گئے۔ یوں ایک کے بعد ایک وہ کئی نیک راہبوں کے پاس رہے۔ ہر راہب اپنی وفات سے پہلے انہیں اگلے نیک عالم کے پاس بھیج دیتا۔ آخرکار وہ ایک نہایت بزرگ راہب کے پاس پہنچے۔ جب اس راہب کی وفات قریب آئی تو حضرت سلمان نے وہی سوال کیا، کس کے پاس جاؤں؟ اس مرتبہ راہب نے ایک ایسا جواب دیا جس نے حضرت سلمان کی پوری زندگی بدل دی۔ اس نے کہا، اب زمین پر ہمارے دین کا کوئی ایسا عالم باقی نہیں رہا جس کے پاس میں تمہیں بھیج سکوں، لیکن ایک زمانہ آ پہنچا ہے جب اللہ کے آخری نبی ظاہر ہونے والے ہیں۔ پھر اس نے اس آخری نبی کی نشانیاں بتائیں۔
वो अरब की सरजमीन में जाहिर होंगे। वो ऐसी बस्ती की तरफ हिजरत करेंगे जहां खजूरों के बाग होंगे। वो सदका कबूल नहीं करेंगे लेकिन हदिया कबूल करेंगे। राहिब ने हजरत सलमान का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम वहां तक पहुंच गए तो उनका साथ हरगिज ना छोड़ना। हजरत सलमान फारिस ने अब अपनी पूरी जिंदगी का मकसद जान लिया था, आखिरी नबी की तलाश। उन्होंने वही सरजमीन यानी अरब का सफर शुरू किया। रास्ते में एक काफिले के साथ वो जा रहे थे कि अचानक एक धोखा हुआ। काफिले वालों ने उन्हें धोखे से गिरफ्तार कर लिया और बतौर गुलाम बेच दिया। यूं वो शख्स जो हक की तलाश में बादशाहों के शहर छोड़ आया था, अब एक गुलाम बन चुका था। लेकिन अल्लाह की तकदीर जारी थी। वो गुलामी की हालत में अरब के शहर मदीना पहुंचे। वहां एक यहूदी शख्स ने उन्हें खरीद लिया। हजरत सलमान कहते हैं, मुझे गुलामी ने रोका मगर मेरे दिल से हक की तलाश नहीं निकली। वो दिन रात अपने मालिक के बागात में काम करते रहे मगर हर वक्त उनके दिल में वही बात थी, वो आखिरी नबी आ चुके होंगे लेकिन मैं इन तक कैसे पहुंचूंगा। फिर एक दिन वो अपने खजूर के बाग में काम कर रहे थे कि एक अजीब खबर मिली। उनके मालिक का एक रिश्तेदार मदीना आया और जोर से पुकारा, मदीना के लोगों, तुम्हें खबर नहीं, मक्का से एक शख्स आया है जो कहता है कि वो अल्लाह का रसूल है। ये सुनकर हजरत सलमान का दिल धड़क उठा। चुनांचे उन्होंने हिकमत से काम लिया। वो कुछ खजूरें लेकर रसूल अल्लाह के पास गए और कहा, ये सदका है। रसूल अल्लाह ने वो खजूरें अपने असहाब में तकसीम कर दें मगर खुद नहीं खाएं। हजरत सलमान के दिल में पहला निशान रोशन हुआ। फिर कुछ दिन बाद वो दोबारा आए। इस बार खजूरें लेकर कहा, ये हदिया है। इस बार रसूल अल्लाह ने खुद भी तनावुल फरमाया। हजरत सलमान को वो निशानियां याद आ गईं जो राहिब ने बताई थी। अब इनका दिल बेचैन हो गया। तीसरा और आखिरी मौका आया। वो रसूल अल्लाह के करीब गए। उस वक्त नबी करीम अपने सहाबा के साथ बैठे थे। हजरत सलमान कांपते हुए आगे बढ़े और नजरें इनकी पीठ की तरफ गईं। अचानक वो रुक गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उन्होंने वो निशान देख लिया था, महर नबूवत। यही वो लम्हा था जिसकी तलाश में उन्होंने अपना घर, वतन, आजादी और पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। वो जमीन पर गिर गए और रो पड़े और कहा, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल अल्लाह ने हजरत सलमान को सीने से लगा लिया। इस लम्हे हजरत सलमान फारिस की पूरी जिंदगी मुकम्मल है। इख्तिताम। हजरत सलमान फारिस हमें ये सबक देते हैं इनके हक की तलाश कभी जाए नहीं जाती। अल्लाह सच्चे दिल की रहनुमाई जरूर फरमाता है और जो शख्स खुलूस से निकल पड़े अल्लाह इसे मंजिल तक पहुंचा देता है। यही वजह है कि नबी करीम ने फरमाया, सलमान हम अहले बैत में से हैं। ये वो मकाम है जो किसी नसब से नहीं बल्कि सच्चाई और ईमान से मिलता है।